کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا اقتدار خطرے میں۔ وزیر خزانہ کے مستعفی ہونے کے بعد جسٹن ٹروڈو کی مقبولیت میں کمی نے سیاسی درجہ حرارت بڑھا دیا۔ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ تعاون کا الزام۔ امریکہ کا 4 پاکستانی کمپنیوں پر پابندیاں لگانے کا اعلان۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے امریکہ پابندیوں کے لیے 4 اداروں کو نامزد کر رہا ہے۔ ان میں اختر اینڈ سنس، ایفیلیٹس انٹرنیشنل اور راک سائڈ انٹرپرائزز شامل ہیں۔ پاکستان نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس پر بھی پابندی عائد۔ تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں یا ان کی ترسیل کے ذرائع پر کارروائی کی جائے گی۔ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس نے میزائل پروگرام آگے بڑھانے کے لیے اشیاء حاصل کی۔ دیگر کمپنیوں نے میزائل پروگرام کے لیے آلات کے حصول میں سہولت فراہم کی۔ پاکستان نے امریکی پابندیوں کو معتصبانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس اور 3 تجارتی اداروں پر پابندیاں معتصبانہ ہیں۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد خود مختاری کا دفاع ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد جنوبی ایشیا میں امن و استحکام برقرار رکھنا ہے۔ نئی پابندیاں سلامتی کے مقصد سے انحراف کرتی ہیں۔ یہ پالیسیاں خطے کے اسٹریٹجک استحکام کے لیے خطرناک ہیں۔ پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام 24 کروڑ عوام کی ملکی قیادت پر اعتماد کا مظہر ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے مزید کہا نجی تجارتی اداروں پر پابندیوں کے نفاذ پر بھی افسوس ہے۔ ماضی میں کمرشل اداروں کی اسی طرح کی فہرستیں شکوک و شبہات پر مبنی تھیں۔ اس طرح کا دورہ معیار حکومتوں کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ امتیازی طرز عمل علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر مصر پہنچ گئے۔ مصر کے وزیر برائے پبلک بزنس سیکٹر اور دیگر حکام نے ہوائی اڈے پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم قاہرہ میں ہونے والے D8 ممالک کے 11ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قاہرہ میں D8 وزراء کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا لبنان اور غزہ کی صورتحال پر تشویش ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی سے ملاقات۔ وزراء خارجہ کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان کے مطابق 2 طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ رہنماؤں کا تجارتی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اب بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا ہوگی یا نہیں؟ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا ٹرائل مکمل، فیصلہ محفوظ۔ فیصلہ 23 دسمبر پیر کو سنا جائے گا۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں اعصاب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران وکیل بانی پی ٹی آئی سلمان صفدر نے دلائل میں کہا یہ سیاسی انتقام کا ریفرنس ہے۔ ریفرنس مخصوص جوڑے کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا۔ ملزمان کی جیب میں ایک دھیلا تک نہیں گیا۔ بشرا بی بی سیاسی خاتون نہیں، نہ ہی پبلک آفس ہولڈر ہیں۔ جتنے پیسے آئے موجود ہیں، خود برد ہوئی نہیں۔ ٹیسٹ چل رہا ہے۔ نیب وکیل امجد پرویز نے دلائل دیتے ہوئے کہا نیب اپنے ریفرنس سے پیچھے نہیں ہٹا، نہ ہی الزام کے بارے میں موقف بدلا۔ کیا مجبوری تھی کہ کابینہ سے منظوری کے لیے رولز آف بزنس کی خلاف ورزی کی گئی؟ ہمارا موقف ہے بانی پی ٹی آئی نے غیر قانونی سیٹلمنٹ کی منظوری دی۔ بشرا بی بی نے وزیر اعظم کی اہلیہ ہونے کے ناطے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی فراگوگی سے تعلق سے انکاری نہیں ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا ٹرائل 1 سال میں مکمل ہوا۔ 35 گواہان کے بیانات ریکارڈ کرا لیے گئے۔ 27 فروری کو فرد جرم عائد ہوئی۔ $190 ملین کیس سے بڑا دکھ ہوا۔ ایسا لگ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو پیر کے روز سزا سنا دی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان کے بچوں کے لیے کام کرنے والے کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ طلبہ کو مفت تعلیم کے لیے القادر یونیورسٹی کا منصوبہ تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ کہہ چکے جو پیسے دیے تھے وہ شاید چوری کے ہوں۔ پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے پیسوں پر چل رہا ہے۔ فتنۃ السیاست کی پرتشدد کارروائیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا ایکس پر پیغام، لکھا فتنۃ السیاست اب ایک اور ملک و قوم مخالف اسٹریٹجی پر عمل پیرا ہونے کی ضد کر رہا ہے۔ سول نافرمانی کی بچگانہ اور دشمنانہ خواہش پوری کر لیں لیکن NRO پھر بھی نہیں ملے گا۔ نان فائرس پر 800 cc سے زائد گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔
حکومت کی نان فائرس کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری مکمل۔ ٹیکس لا ترمیم بل 2024-25 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق نان فائرس مخصوص حد سے زیادہ جائیداد نہیں خرید سکیں گے، نان فائرس بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں کرا سکیں گے، ایک حد سے زیادہ بینکنگ ٹرانزیکشن بھی نہیں کر سکیں گے۔ نان فائرس کو موٹر سائیکل، رکشہ اور ٹریکٹر خریدنے کی اجازت ہوگی۔ غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ ایسے افراد جائیداد ٹرانسفر بھی نہیں کر سکیں گے۔ حکومت غیر رجسٹرڈ افراد کی پراپرٹی کاروبار سیل کرنے کی مجاز ہوگی۔ سیلز ٹیکس رجسٹریشن نہ کرانے پر بینک اکاؤنٹ منجمد کیے جائیں گے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سپیڈ میں کمی پر پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت پر چڑھائی۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی عبدالقادر پٹیل نے کہا ایکس ہو وائی یا زیڈ پاکستان میں انٹرنیٹ کا ستیہ ناش کر دیا گیا۔ شازیہ مری بولی فائر وال سن کر کان پک گئے ہیں۔ حکومتی اقدامات کی صورتحال انتہائی مضاحکہ خیز ہے۔ وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا پیپلز پارٹی کو ایوان میں جواب، کہا انٹرنیٹ بند کرنے کا شوق نہیں، ملک کو سائبر حملوں اور ڈیٹا لیک سے بچانا ہے۔ ڈیپٹی سپیکر کا شیزہ فاطمہ کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار، کہا انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک نہیں ہے، بہتری کی گنجائش ہے، بہتری آنی چاہیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے کی پیشکش، کہا حکومت اور اپوزیشن میں تلخیاں کم کرنے کے لیے مذاکرات بہت ضروری ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں پی ٹی آئی والے بامقصد مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو حکومت تیار ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف سول نافرمانی کی کال دی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم حکومت سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وزیر اعظم کی واپسی پر مذاکرات کے معاملے پر بات چیت ہو سکتی ہے، سیاسی معاملات کو ڈائیلاگ کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام اور ترقی کے لیے بات چیت کو تیار ہیں، مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکلے گا۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کے جاری اعلامیے کے مطابق بانی تحریک انصاف نے مثبت سوچ کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا مذاکرات کے لیے کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلائیں گے۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کا اسپیکر کی پیشکش کا خیر مقدم، کہا اسپیکر ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، ان کی طرف سے پیشکش مثبت عمل ہے، مذاکرات کے لیے فی الحال کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ روس کا جنوری سے بھارتی شہریوں کو ویزا فری انٹری دینے کا اعلان۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا کا پریس بریفنگ میں کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ ویزا فری انٹری مسودے پر کام جاری ہے۔ پاکستانیوں کی ویزا فری انٹری سے متعلق سوال پر ماریا زخارووا نے کہا پاکستانی شہریوں کے روس میں داخلے کو آسان بنانے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی بحریہ کی سپیڈ بوٹ کی مسافر فیری کو ٹکر، 13 افراد ہلاک، کشتی میں 100 سے زائد مسافر سوار تھے۔ ریسکیو آپریشن کر کے 99 مسافروں کو بچا لیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 10 شہری اور 3 بھارتی بحریہ کے اہلکار شامل۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، صہیونی فورسز کے خان یونس نصیرات کیمپ بیت اللہیہ پر حملوں کا سلسلہ جاری۔ اسرائیل کا المواسی پناہ گزین کیمپ پر بھی فضائی حملہ، 24 گھنٹے میں مزید 38 افراد شہید اور 203 سے زائد زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 45,059 ہو گئی۔ ادھر غزہ میں آپریشن کے دوران صہیونی فوج کے کمپنی کمانڈر، اسکواڈ کمانڈر ہلاک اور 2 اسرائیلی اہلکار زخمی۔ اسرائیلی فوج کی واقعے میں 2 اہلکاروں کی ہلاکت اور 2 شدید زخمی ہونے کی تصدیق۔ دوسری جانب دہشت گرد اسرائیل لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑانے میں مصروف۔ اسرائیلی بلڈوزر جنوبی لبنان کے شہر ناقورہ میں عمارتیں اور دیگر املاک مسمار کرنے لگے۔ شام میں ایران اور روس کی حمایت یافتہ بشار الاسد حکومت کا خاتمہ۔ امریکہ، اسرائیل اور ترکیہ کے حملے اب بھی جاری۔ امریکی میڈیا کے مطابق تینوں ملکوں کی شام میں کارروائیوں کی مختلف وجوہات ہیں۔ امریکہ کو قلعہ داعش کے دوبارہ سر اٹھانے کا خوف ہے۔ اسرائیل شام سے حزب اللہ تک ہتھیاروں کی ترسیل روکنا چاہتا ہے۔ ترکیہ شام کے ساتھ سرحدی علاقوں پر شامی کرد جنگجوؤں سے تنگ ہے۔ دوسری جانب شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد دمشق سے پروازیں بحال۔ دمشق کے ایئرپورٹ سے پہلی پرواز حلب کے لیے روانہ ہوئی۔
दमिश्क से उड़ान भरने वाले तैयारे में सहाफियों समेत 32 मुसाफिर सवार थे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। केप टाउन में खेले जाने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को पहला वनडे 3 विकेटों से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। उधर जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 16 रकनी स्क्वाड का ऐलान। 2 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा। टेस्ट सीरीज में जनूबी अफ्रीकी टीम की क़यादत टिम्बा बाउमा करेंगे। कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम की वनडे के बल्लेबाजों में हुक्मरानी बरकरार। आईसीसी के वनडे, टेस्ट और टी20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी। बॉलिंग रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान का पहला नंबर बरकरार। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी दूसरे नंबर पर विराजमान। टी20 बैटर्स में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन। वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन 3 टी20 के नंबर 1 बॉलर बन गए। टेस्ट प्लेयर्स में इंग्लैंड के जॉय रूट का पहला नंबर, हैरी ब्रोक एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। बॉलर्स रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर बरकरार। पाकिस्तान के नुमान अली 10वें नंबर पर मौजूद। जगह बनाई। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का इक़्तिदार खतरे में। वज़ीर ख़जाना के मुस्ताफ़ी होने के बाद जस्टिन ट्रूडो की मकबूलियत में कमी ने सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रूडो के पास अब 4 रास्ते बचे हैं। मुस्ताफ़ी हो जाएं, तहरीक अदम एतमाद का सामना करें, हालात का जायजा लें या फिर पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दें। जस्टिन ट्रूडो की मकबूलियत में कमी ने सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रूडो के पास अब 4 रास्ते बचे हैं। मुस्ताफ़ी हो जाएं, तहरीक अदम एतमाद का सामना करें, हालात का जायजा लें या फिर पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दें।